جمادی الاول میں صدقہ دینے کی اہمیت تعارف اسلام میں صدقہ یعنی دل کھول کر خرچ کرنا ایک عظیم عبادت اور معاشرتی فریضہ ہے۔ صدقہ نہ صرف محتاجوں کی ضروریات پوری کرتا ہے بلکہ دینے والے کو نفس کی پاکیزگی، اللہ کی قربت اور برکات بھی عطا کرتا ہے۔ جب ہم کسی مخصوص اسلامی مہینے مثلاً جمادی الاول کی بات کرتے ہیں تو اس میں صدقہ دینے کا مفہوم خصوصی معنوں سے نہیں بدلے گا، البتہ کسی بھی نیک عمل کو کسی مبارک یادگار مہینے میں انجام دینا انسان کے دل میں نیت کو تازگی دیتا ہے اور عمل کو مستقل کرنے میں مدد کرتا ہے۔ مضمون کا مقصد یہی ہے کہ جمادی الاول کے مہینے میں صدقہ دینے کی روحانی، اخلاقی اور معاشرتی اہمیت کو مفصل انداز میں بیان کیا جائے، ساتھ ہی عملی رہنمائی، صدقے کے اقسام اور اس کے تاثرات بھی دیے جائیں۔ صدقہ کی تعریف اور شرعی حیثیت: صدقہ لفظی طور پر وہ خرچ ہے جو خوش دلی اور اخلاص کے ساتھ ضرورت مندوں کے لیے دیا جائے۔ فقہی طور پر صدقہ پر مبنی اعمال دو طرح کے ہوتے ہیں: فرض زکوٰۃ اور نفل۔ رضاکارانہ صدقات: زکوٰۃ واجب ہے اور اس کے اصول و قواعد قرآن و سنت میں واضح ہیں، جبکہ نفل صدقات ہر مومن کے لیے مستحب و ثواب کا ذریعہ ہیں۔ قرآن و سنت میں امداد خلق، یتیموں، مسکینوں، مسافروں اور وہ جو مالی مشکلات میں ہیں ان کی مدد کرنے کی متعدد آیات و روایات موجود۔ صدقہ دینے سے معاشرہ مضبوط، اخلاقی رشتہ بندھے ہوئے اور غربت کا منفی اثر کم ہوتا ہے۔ جمادی الاول میں صدقہ دینے کا تصور: اسلامی تقویم کے مخصوص مہینوں میں نیک اعمال کا اہتمام کرنا ایک روایت ہی۔ بعض افراد رمضان، محرم، شعبان میں خاص طور پر عبادات بڑھا دیتے ہیں۔ جمادی الاول ایک ایسا مہینہ ہے جس میں بعض اسلامی واقعات اور تاریخیں یاد کی جاتی ہیں، اس لیے اس مہینے کو روحانی بیداری اور نیکیوں کے فروغ کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ صدقہ جیسی اجتماعی ذمہ داری کو کسی مخصوص مہینے میں انجام دینا لوگوں کو منظم اور مقصدی طریقے سے خدمت خلق کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ صدقہ کے روحانی فوائد: قلبی پاکیزگی اور دکھاوے سے بچاؤ۔ صدقہ نفس کی خود غرضی، لالچ اور مادی وابستگیوں سے دور کرتی ہے۔ جب انسان دل سے دیتے ہیں تو ان کی محبت دنیائی شے سے کم ہو جاتی ہے اور اللہ کی محبت بڑھتی ہے۔ اللہ کی رضا اور قربت: صدقہ اللہ کے نزدیک محبوب عمل ہے، یہ اللہ کی رضا اور رحمت حاصل کرنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ صاحب صدقہ کے رزق میں برکت آتی ہے اور دل میں سکون پیدا ہوتا ہے۔ گناہوں کی مغفرت: نیکی اور صدقہ گناہوں کا کفارہ بھی بن سکتے ہیں۔ قرآن و احادیث میں مالی خرچ کرنے کو گناہوں کے مٹانے والا سبب قرار دیا گیا ہے۔ ایمان میں اضافہ: جب انسان دوسروں کی مدد کرتا ہے تو وہ اپنے ایمان کی مضبوطی محسوس کرتا ہے اور روحانی سکون حاصل ہوتا ہے۔ آخرت کے لیے ذخیرہ: صدقہ ایک ایسا خزانہ ہے جو دنیا میں خرچ کرنے کے باوجود آخرت میں انسان کے لیے ثواب اور درجات کا سبب بنتا ہے۔ صدقہ کے معاشرتی فوائد: غربت اور بھوک کا خاتمہ: اگر صدقہ کا نظام منظم طریقے سے ہو تو معاشرے میں غربت و بے روزگاری کے مسائل کم کیے جا سکتے ہیں۔ سماجی یکجہتی: صدقہ ہمدردی اور باہمی تعاون کا جذبہ بڑھاتا ہے۔ امیر اور غریب کے بیچ تعلقات میں گرم جوشی آتی ہے اور معاشرتی استحکام پیدا ہوتا ہے۔ جرائم میں کمی: جب بنیادی ضروریات پوری ہوں تو لوگ غربت کی وجہ سے جرائم کا سہارا نہیں لیتے۔ انسانی وقار کی حفاظت: باعزت طریقے سے امداد دینے سے مدد حاصل کرنے والے کے وقار کی حفاظت ممکن ہے۔ مثلا رازدارانہ صدقہ: مقام کے مطابق روزگار کے مواقع، فلاحی اسکالرشپ فراہم کرنا۔ صدقہ کی اقسام اور طریقہ: مالی صدقہ: پیسے دینا سب سے عام صورت ہے، اس میں روٹین امداد، ایمرجنسی امداد، قرض معاف کرنا، عمرانی منصوبوں میں سرمایہ کاری شامل ہے۔ غذائی صدقہ: کھانے راشن کی فراہم، روزی داروں کے لیے افطار دینے، سکولوں میں دوپہر کا کھانا فراہم کرنا، عید پر غریبوں کو کھانا دینا۔ تعلیمی صدقہ: تعلیمی وظیفے، ٹیوشن، اسکول کے اخراجات برداشت کرنا، یہ طویل مدت میں فرد اور معاشرے دونوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ طبی صدقہ: علاج، معالجے کے اخراجات، دوا، صحت کی سہولتوں کی فراہمی، خاص کر ایسے علاقوں میں جہاں طبی سہولیات کم ہوں۔ خدماتی صدقہ: اپنا وقت، محنت اور مہارت دوسروں کی فلاح کے لیے وقف کرنا، مثلا مفت طبی مشورے، قانونی مشورہ، عمرہ سہولتیں فراہم کرنا۔ دینی اور تربیتی صدقہ:
مساجد مدارس تربیتی مراکز کی تعمیر و مرمت اور ان میں طلبہ کی مدد جمادی الاول میں صدقہ دینے کے عملی طریقہ ایک نیت کا تجدید پہلا قدم نیت صاف کرنا ہے نیت میں یہ مراد رکھیں کہ یہ عمل اللہ کی رضا کے لیے ہے دو منصوبہ بندی پورے مہینے کا ایک مختصر منصوبہ بنائیں ہفتہ وار روزانہ کتنا خرچ کیا جائے گا کس قسم کا صدقہ دیا جائے گا اور کون سی NG یا ذاتی پہل کی جائے گی تین پریورٹائز کرنا پہلی ترجیح وہ افراد ہوں جنہیں فوری مدد کی ضرورت ہے تین بیوہ خواتین بیمار اور ایسے خاندان جو قدرتی آفات معاشی بحران کا شکار ہوں چار مقامی اداروں کے ساتھ شراکت اپنی مقامی مساجد فلاحی اداروں کمیونٹی سینٹرز کے ساتھ مل کر کام کریں تاکہ صدقہ منظم انداز میں اور باعزت طریقے سے پہنچے پانچ رازداری برقرار رکھنا جہاں ممکن ہو صدقہ کو خفیہ رکھیں تاکہ مدد حاصل کرنے والے کی عزت نفس برقرار رہے چھ شمولتن خاندان اپنے خاندان بچوں اور نوجوانوں کو صدقہ کی اہمیت سکھائیں اور انہیں شامل کرا آئندہ نسلوں میں سماجی ذمہ داری کا جذبہ پیدا کرے گا صدقہ اور زکوٰۃ میں فرق بعض لوگ صدقہ اور زکوٰۃ کو ایک ہی سمجھ لیتے ہیں مگر ان میں فرق ہے زکوٰۃ فرض ہے اور اس کے مخصوص شرعی مقادیر اور مستحقین کا تعین قرآن کریم میں موجود ہی صدقہ عام طور پر نفل اور اختیاری ہوتا ہے اور اس کی مقدار دینے والے کی استطاعت پر منحصر ہوتی ہے البتہ دونوں کا مقصد یکساں ہے مال کی صفائی غربت کا ازالہ اور سماجی انصاف صدقہ کے نفسیاتی اثرات ایک خود اعتمادی اور اطمینان قلب مدد کرنے سے انسان کو ایک اندرونی اطمینان ملتا ہے جو مادی آسائشوں سے نہیں ملتا دو درن دیگر کے ساتھ ہمدردی جب ہم دوسروں کی مشکل دیکھ کر کام کرتے ہیں تو ہماری ہمدردی بڑھتی ہے اور ہم انسانیت کو بہتر طریقے سے سمجھتے ہیں تین فیصلہ سازی میں بہتری باقاعدہ صدقہ کرنے سے انسان کی اولوت واضح ہوتی ہے اور فضول خرچی کم ہوتی ہے عملی مثالیں اور قصص حسنہ یہاں آپ مقامی مشہور قصص کا حوالہ دے سکتے ہیں مثلاً کسی ایسے ادارے کی مثال جس نے مقامی سطح پر ایک ماہ میں صدقہ مہم چلائی اور کمیونٹی میں مثبت تبدیلی لائی قصص کو عام اور متاثر کن انداز میں بیان کریں تاکہ قارئین عمل کی حوصلہ افزائی کریں عام سوالات اور ان کے جوابات سین کیا صدقہ ہمیشہ مالی ہونا چاہیے جیم نہیں صدقہ مالی بھی ہو سکتا ہے اور غیر مالی بھی مسکین کی مدد کے لیے اپنا وقت علم محنت بھی صدقہ شمار ہوتی ہے کیا میں زکوٰۃ ادا کرنے کی بجائے صدقہ دے سکتا ہوں جیم زکوٰۃ ایک فرض ہے اور اس کا بدل صدقہ نہیں بن سکتا اگر زکوٰۃ واجب ہے تو اسے ادا کرنا ضروری ہے البتہ اضافی خرچ بطور نفل صدقہ دیا جا سکتا ہے کیا صدقہ دینے کا بہترین طریقہ کیا ہے جیم بہترین طریقہ وہ ہے جس میں مدد بر وقت اور باعزت طریقے سے پہنچے مقامی اداروں معتبر فلاحی تنظیموں ضرورت مند افراد تک براہ راست پہنچانے کے ذریعے بہترین نتائج حاصل کیے جا سکتے ہیں جمادی الاول عمل کو مستقل بنانا ہم جس نیکی کو جمادی الاول کے مہینے میں شروع کرتے ہیں کوشش یہ ہونی چاہیے کہ وہ مستقل روٹین بن جائے اس کے لیے ہفتہ وار ماہانہ بجٹ بنائے خاندان کو شامل کریں اور مقامی اداروں کے ساتھ مل کر ایک مستقل منصوبہ مثلاً ماہانہ صدقہ باکس سفرائی خیر کلب قائم کریں مستقل مزاجی سے کی گئی چھوٹی چھوٹی کوششیں بڑے سماجی نتائج دیتی ہیں یہاں سے شروع کریں عملی تجویز ایک ابتدائی چارٹ بنائیں پہلے ہفتے میں کم از کم ایک ضرورت مند خاندان کا انتخاب کریں اور ان کے لیے راشن طبی امداد فراہم کریں دو تعلیم میں سرمایہ کاری ایک بچے کے اسکول فیس کا خرچ اٹھائیں یہ طویل مدتی اثرات مرتب کرے گا تین مقامی مالداروں کو شامل کریں جب اب چھوٹا سا منصوبہ شروع کریں تو بڑے عطیہ دہندگان کے ساتھ شراکت ممکن بنا شفافیت برقرار رکھیں خرچ اور نتائج کا حساب رکھیں تاکہ اعتماد بنا رہے اور دوسروں کو بھی شامل کیا جا سکے پانچ دعا اور نیت ہر صدقہ کے ساتھ دعا اور اللہ سے رحمت اور ہدایت طلب کریں نتیجہ جمادی الاول میں صدقہ دینے کا اصل مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی نیت پاک کریں دوسروں کی مدد کریں اور اللہ کی رضا حاصل کریں چاہے یہ صدقہ کسی مخصوص مہینے میں دیا جائے یا عام دنوں میں اصل چیز صدق و اخلاص ہی صدقہ کے ذریعے نہ صرف افراد کی زندگیوں میں خوشی اور آسانی آتی ہے بلکہ پورا معاشرہ مضبوط باعزت اور محفوظ بنتا ہے لہٰذا آئیں ہم اس جمادی الاول میں صدقہ کو صرف ایک ایکشن نہ سمجھیں بلکہ اپنے ایمان کا حصہ بنائیں اپنے بچوں کو اس جذبے کی تربیت دیں اور ایک منظم باعزت طریقے سے محتاجوں کی مدد کریں اللہ ہمیں نصرت دے اور ہماری نیتیں قبول فرمائے
اگر آپ چاہیں تو میں اسی مضمون کو الفاظ کے مطابق لفظی بنا کر بھی دوں مخصوص حوالہ جات قرآن و حدیث کے اقتباسات مقامی مثالوں فلاحی تنظیموں کے نمونوں کے ساتھ تفصیل شامل کر دوں بتائیے آپ کو کس انداز میں مزید ترمیم چاہیے جمادی الاول میں صدقہ دینے کی اہمیت تمہید صدقہ دینا اسلام کا وہ عظیم فریضہ اور حسن خلق ہے جس نے فرد اور معاشرہ دونوں کو ہمدردی باہمی تعاون اور روحانی پاکیزگی کی طرف مائل کیا ہی صدقہ نہ صرف مادی مدد کا نام ہے بلکہ دل کی سچائی غمگساری اور اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کی ایک راہ بھی ہے جمادی الاول اسلامی مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے جس میں بعض مسلمان مخصوص دینی اور تاریخی مواقع مناتے ہیں اگرچہ ہر وقت صدقہ و خیرات کا ثواب عظیم ہے مگر کسی خاص مہینے میں نیک عمل کرنے کی نیت اور اس کو مناسب بت سے منانا بھی افراد میں جیم ظالب خیرخواہی کو فروغ دیتا ہے اس مضمون میں ہم صدقہ کے دینی اخلاقی معاشرتی اور روحانی پہلوؤں پر غور کریں گے اور بتائیں گے کہ جمادی الاول میں صدقہ دینے کی اہمیت اور طریقے کیا ہو سکتے ہیں صدقہ کیا ہے لغت و شر کا محل نظر لغوی طور پر صدقہ سے مراد سچائی صداقت اور حق کا اظہار ہے شرعی اصطلاح میں صدقہ وہ مال غذا پہناوا کوئی بھی نیک عمل ہے جو اللہ کی رضا کے لیے کے مطابق مفلس مسکین یتیم مسافر عام فائدہ کے لیے خرچ کیا جائے صدقہ کی دو بڑی اصناف ہیں فرض صدقہ ذکو اور نفلی صدقہ نوافل ذکو اللہ کا واجب حق ہے جو مال پر فرض ہوتا ہے جب وہ نصاب اور 1 سال کے شرائط پر پورا ہو جبکہ نفلی صدقہ ہر وقت دیا جا سکتا ہے اور اس کا مقصد دل کی پاکیزگی غریبوں کی مدد اور عام بھلائی ہے دینی اور قرآنی حیثیت اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں صدقہ دینے کو بارہا سراہا اور اس کے ثمرات بیان کیے ایک مثال وہ ہے جس میں خرچ کرنے والوں کی مثال دی گئی ہے کہ گویا ان کے خرچے ایک درخت ہیں جس سے 7 شاخیں نکلتی ہیں یہ مال دینے والوں کے ثواب کی کثرت اور پلانٹ/ثمر کی مثال کے طور پر بیان ہوا ہے سورہ البقرہ کی مشہور مثال اسی طرح اللہ فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو اپنا مال رات دن اور راز و نیاز میں خرچ کرتے ہیں ان کے لیے بڑا اجر ہے ان آیات سے واضح ہے کہ خرچ کرنے میں اللہ کی خوشنودی رزق کی افزائش اور گناہوں کی معافی جیسے روحانی فوائد پوشیدہ ہیں احادیث نبوی میں بھی صدقہ کی فضیلت کی بہت تاکید ملتی ہے بسا اوقات روایات میں یہ واضح ہوتا ہے کہ صدقہ خطوں کو مٹاتا ہے موت کے درد کو ہلکا کرتا ہے اور قیامت کے دن بندہ کا پاسدار ہوتا ہے اسی کے ساتھ یہ بات بھی ملتی ہے کہ اوما نقصت مال من صدق یعنی صدقہ سے مال کم نہیں ہوتا کاف روحانی حقیقت ہے جسے دل سے سمجھ کر خرچ کرنے والے کو قلبی سکون حاصل ہوتا ہے جماد الاول میں صدقہ دینے کی مخصوص اہمیت اسلام میں تمام اوقات میں صدقہ کا ثواب جاری و ساری ہے مگر بعض اوقات اور مہینوں میں انسان کی توجہ دینی امور اور یادداشت کی بنا پر بڑھ جاتی ہے جماد الاول کا مہینہ بعض مقامات پر مخصوص روایات یومیت تاریخی یادوں سے جڑا ہوتا ہے جیسے اہل بیت کی شادی ولادت شہادت کے واقعات روایتی جلسے اور علمی و تربیتی پروگرام جو اس ماہ میں منعقد ہوتے ہیں ایسے اوقات میں صدقہ دینے کی چند مخصوص اہمیتیں یہ ہیں 1 عدن اور نیکیوں کا جذبہ جب لوگ اس مہینے میں دینی تقریبات اجتماعات اور مجالس میں شریک ہوتے ہیں تو ان کے اندر روحانی جذبہ بیدار ہوتا ہے یہ موقع صدقہ کرنے کے لیے بہترین ہوتا ہے کیونکہ جیم ظالب دین اور خدمت خلق ایک دوسرے کو تقویت دیتے ہیں 2 یادگار واقعات کی مناسبت کئی افراد چاہتے ہیں کہ مخصوص مذہبی خاندانی یادوں کو خیرات کے ذریعے منائیں مثال کے طور پر کسی ولی امام کی یاد میں کھانا پھیلانا یتیم کے لیے خرچ کرنا وغیرہ یہ عمل محب اہل بیت معاشرتی خدمت اور برادری کے رشتوں کو مضبوط کرتا ہے 3 معاشرتی اتحاد و یکجہتی جب پورا محلہ کمیونٹی یکجا ہو کر کسی مقصد کے لیے صدقہ جمع کرتی ہے تو اس سے آپسی میل جول بڑھتا ہے اور غریب طبقے کا دکھ بانٹا جاتا ہے جماد الاول جیسے مہینے میں ایسی کوششیں باقاعدہ پروگرام کے تحت زیادہ منظم انداز میں کی جا سکتی ہیں 4 نیت کی تجدید سال بھر میں بہت سے لوگ صدقہ دینے میں سستی محسوس کرتے ہیں کسی مہینہ کی مناسبت سے خاص نیت کرنا مثلاً جمادی الاول میں روزانہ کم از کم ایک خیر کا عمل انسان میں مضبوط عزم پیدا کرتا ہے جو بعد میں مستقل عادت بن سکتی ہے صدقہ کے روحانی و دنیاوی فوائد صدقہ کے فوائد کئی جہتوں میں ظاہر ہوتے ہیں روحانی فوائد قلبی پاکیزگی صدقہ دل سے خود پسندی اور لالچ کو کم کرتا ہے اور بندہ کو عاجزی کی طرف لاتا ہے گناہوں کی معافی
حدیثوں کے مطابق نیک امال خطاؤں کو مٹاتے ہیں، صدقہ بھی انہی امال میں سے ہے، اللہ کی رضا و قرب۔ صدقہ کا مقصد اللہ کی محبت اور قرب پانا ہوتا ہے، جو آخرت میں بہترین سرمایہ ہے۔ خوف و پریشانی میں کمی۔ کئی روایتیں صدقہ کو مصیبت و اذیت میں آسانی لانے والا قرار دیتی ہیں، جس سے دل میں سکون آتا ہے، دنیاوی فوائد، معاشی بہبود۔ صدقہ غریب اوہے کی مدد کر کے معاشرتی امتیازات کم کرتا ہے اور ضرورت مند افراد کو مستعد بناتا ہے، سماجی ہم آہنگی، بھائی چارہ، ہمدردی اور باہمی نفرتوں کا خاتمہ ہوتا ہے، ذات انسانی کی تربیت۔ دینے والا اپنی ضرورتوں کو ناپ کر دوسروں کی فلاح پر غور کرتا ہے، اس سے خود کنٹرول اور شکرگزاری پیدا ہوتی ہے۔ معاشی گردش جب دولت اوپر سے نیچے کی طرف تقسیم ہوتی ہے تو بازاروں میں گردش ہوتی ہے اور مقامی معیشت مضبوط ہوتی ہے۔ صدقہ کی اقسام اور تقسیم صدقہ کے کئی طریقے اور اقسام ہیں، جن میں سے چند اہم یہ ہیں: 1 نقدی صدقہ، نقد رقم اپنی آسانی اور فوری ضرورت کے باعث مقبول ہے، اسے مستحق فرد خیراتی ادارے مساجد کے ذریعے تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ 2 خوراک/کھانا، روزمرہ خوراک افطار خوراکی ٹرک کے ذریعے ضرورت مند لوگوں تک پہنچائی جا سکتی ہے۔ 3 کپڑے و اشیاء ضروریہ، سردی کے موسم میں کمبل، کپڑے، بستر وغیرہ دینا بہت مفید ہوتا ہے۔ 4 تعلیمی صدقہ، یتیم بچوں کی اسکالرشپ، سکول فیس، تعلیمی سامان فراہم کرنا طویل مدتی فائدہ دیتا ہے۔ 5 صنعتی و معاشی صدقہ، چھوٹے کاروبار کے لیے قرض حسنہ، آلات و سامان دینا تاکہ ضرورت مند خود کفیل ہو سکیں۔ 6 وصال کے ذریعے صدقہ، مرنے والے کے نام پر صدقہ جاریہ، جیسے کسی چوک پر پانی کا کنواں، کتابیں، چراغ وغیرہ وقف کرنا، جس کا ثواب مرنے والے کو بھی پہنچتا رہے۔ صدقہ دیتے وقت چند اصول یاد رکھنے چاہیے۔ صدقہ خالصتنا اللہ کے لیے دینا چاہیے، دکھاوے کے لیے نہیں۔ مستحق کی عزت و آبرو برقرار رکھنا ضروری ہے۔ صدقہ عام فائدے کے منصوبوں میں استعمال کیا جا سکتا ہے، جیسے اسکول، فارمیسی یا سینیٹری اقدامات۔ صدقہ کی تقسیم میں عدل و انصاف کا خیال رکے عمل رہنمائی۔ جمادی الاول میں صدقہ دینے کا منصوبہ، اگر اب جمادی الاول میں صدقہ دینے کے لیے منصوبہ بنا رہے ہیں تو یہاں ایک عملی رہنمائی ہے۔ 1 نیت و ارادہ، پہلے اپنے دل میں نیت کریں کہ یہ عمل اللہ کی خوشنودی کے لیے ہے، نہ کہ شہرت تعریف کے لیے۔ 2 ضرورت کا جائزہ، اپنے علاقے خاندان میں کون سی حاجت زیادہ ہے، افطاری، سردی کے کپڑے، یتیموں کی فیس، اصل ضرورت جان کر صدقہ کا مقصد واضح کریں۔ 3 عام صدقہ مقرر کریں، جمادی الاول کے کسی خاص دن کو منتخب کریں، مثال کے طور پر منگل ہفتے کے آخری دن، اور کمیونٹی کے ساتھ مل کر کام کریں۔ 4 بجٹ بنائیں، اپنی استطاعت کے مطابق رقم طے کریں اور اگر ممکن ہو تو دوسروں کو بھی شامل کریں۔ 5 مستحقین تک پہنچائیں، مستحق افراد کے نام مقامی خیراتی اداروں کے ذریعے صدقہ رسہ نون کریں تاکہ شفافیت برقرار رہے۔ 6 صدقہ جاریہ پر غور کریں، اگر ممکن ہو تو ایسی چیز میں سرمایہ کاری کریں جو طویل مدت تک فائدہ دے، جیسے پانی کا کنواں، لائبریری، اسکالرشپ فنڈ۔ 7 حساب و کتاب، دیے گئے صدقہ کا حساب رکھیں، یہ نہ صرف شفافیت کے لیے اچھا ہے بلکہ آئندہ منصوبہ بندی میں بھی مدد دیتا ہے۔ صدقہ دینے میں خواتین اور بچوں کا کردار، خاندان کے ہر فرد کو صدقہ میں شامل کرنا چاہیے، خصوصاً خواتین گھر کے اندر سے چھوٹے چھوٹے دسترخوان، کپڑے، طبی امداد کا بندوبست کر سکتی ہیں۔ خواتین اپنی صلاحیتوں سے ہنر بھی صدقہ کر سکتی ہیں، جیسے درزی، نرسنگ، تدریس کے ذریعے بچوں کو چھوٹے چھوٹے کاموں میں شامل کرنا، جیسے خوراک پیک کرنا، یتیم کے لیے تحفہ تیار کرنا میں ہمدردی اور سخاوت کا جذبہ پیدا کرتا ہے۔ بچوں کو یہ سمجھائیں کہ دینا عزت کی بات ہے۔ صدقہ اور زکو میں تمیز، باز لوگ صدقہ اور زک کو ایک ہی تصور سمجھ لیتے ہیں، حالانکہ فرق واضح ہے۔ زکو فرض ہوتی ہے، مخصوص اشیاء اور نصاب کے ساتھ شرائط پوری ہونے پر سالانہ ادا کی جاتی ہے۔ صدقہ نفلی ہوتا ہے، کسی بھی وقت دیا جا سکتا ہے اور اس کی مقدار طریقہ کار مخصوص نہیں ہوتا، دونوں ہے کہ اپنے ثمرات ہیں اور دونوں کو دینا بڑی فضیلت کا کام ہے۔ صدقہ کے ساتھ دعا اور ذکر، صدقہ دیتے وقت دعا کا اہتمام کریں، کسی کے حق میں دعا کریں، فقیر کے لیے خیر مانگیں اور اللہ تعالیٰ سے عاجزی کے ساتھ مدد طلب کریں۔ ذکر اور دعا سے صدقہ کا اثر روحانی طور پر بڑھ جاتا ہے اور دل کو تسکین ملتی ہے۔ عمل، مثالیں اور صالحین، تاریخ اسلام اور معاصر دور میں ایسے بہت سے افراد اور ادارے ہیں جنہوں نے صدقہ و خیرات کے ذریعے
معاشرے بدل دیے مثلاً کسی گاؤں میں کسی نے ہسپتال مدرسہ قائم کیا جس نے آنے والی نسلوں کو فائدہ پہنچایا یا کسی نے غربا کے لیے مستقل غذا کا بندوبست کا الفاظ مثالیں لوگوں میں تحریک پیدا کرتی ہیں اور ایک فرد چھوٹی سی جماعت بھی بڑے پیمانے پر مثبت تبدیلی لا سکتی ہے ممکنہ اعتراضات اور ان کے جو ابد ایک میرے پاس زیادہ پیسے نہیں صدقہ رقم کا معاملہ نہیں نیت اور دل کا معاملہ ہی چوت چھوٹی چیزیں وقت مشورہ ہاتھ کا کام بھی صدقہ شمار ہوتا ہے دو دینے سے میرا نقصان ہو جائے گا صدقہ کا قرآن و حدیث کے مطابق برکت والا نتیجہ ہوتا ہے اللہ رزق بڑھانے والا ہے عقل مند منصوبہ بندی کے ساتھ دینے سے نقصان کے خدشات کم ہو جاتے ہیں تین پہلے تو حکومتی ادارے ذمہ دار ہیں حکومت کا کردار اہم ہے مگر ذاتی صدقہ اور معاشرتی تعاون سے فوری ضرورت مندوں تک مدد پہنچتی ہے جہاں ادارے تاخیر کر سکتے ہیں نتیجہ و خلاصہ صدقہ دینا انسانیت اخلاق اور ایمان کا عملی مظاہرہ ہے جمادی الاول میں صدقہ دینے کی خاص اہمیت اس وقت بڑھ جاتی ہے جب لوگ روحانی موقعوں کو عمل سالے میں تبدیل کریں چاہے وہ کسی مذہبی یاد کی مناسبت ہو محض نیک ارادے کی صدقہ دل کو نرم کرتا ہے معاشرے کو مضبوط بناتا ہے اور آخرت میں اجر کا ذریعہ سلام بنتا ہی چاہیے اب ذکو ادا کریں نفلی صدقہ چھوٹا بڑے ہر عمل قیمتی ہے جب وہ اللہ کی رضا کے لیے خلوص کے ساتھ کیا جائے عمل کی دعوت پریکٹیکل چیک لسٹ ایک جمادی الاول کے پہلے ہفتے میں اپنا ارادہ لکھ دو خاندان کے ساتھ مشورہ کریں اور ایک مشترکہ منصوبہ بنا مقامی مستحقین معتبر خیراتی ادارے کی فہرست تیار کریں چار ہر ہفتے ایک چھوٹا عمل کریں کھانا پھیلائیں کپڑے دیں اسکالرشپ قائم کریں پانچ صدقہ جاریہ پر غور کریں پانی لائبریری تعلیم کے لیے مستقل منصوبہ بنا ہر عمل کے بعد دعا کریں اور اللہ سے مدد مانگیں آخری دعا اللہ تعالی ہم سب کو دل کی حقیقت سے صدقہ دینے کی توفیق عنایت فرمائے ہمارے خوف و حیا کو برابری اور قربانی میں بدل دے اور ہمارے چھوٹے بڑے اعمال نیک کو قبول فرمائے آمین اگر اب چاہیں تو میں اسی موضوع پر مختصر تقاریر ویڈیو آؤٹ لائن جمادی الاول کے مخصوص دنوں کے لیے صدقہ کے عملی منصوبے بھی تیار کر دوں گا بتائیے آپ کو کون سا ساتھ کا فارمیٹ پسند ہے جمادی الاول میں صدقہ